اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر حضرت خدیجہ نے فرشتے جبریل علیہ السلام کو دیکھ کر سر سے دوپٹہ کیوں ہٹایا؟ آئیے اس واقعے کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ پہلی وحی کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو آپ بہت خاموش رہنے لگے، اکثر کسی گہری سوچ میں ڈوبے رہتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے باہر غار حرا میں چلے جاتے اور کئی دن وہاں اکیلے رہ کر اللہ کی قدرت کے بارے میں سوچا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی لے کر جاتے تاکہ اللہ کی عبادت میں مدد مل سکے، اور جب وہ چیزیں ختم ہو جاتی تو کبھی خود گھر آ کر اگلا کھانا تیار کرا کر لے جاتے، یا کبھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کسی کے ہاتھ وہ کھانا غار میں بھجوا دیتی۔ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس دن کھانا بنا کر ایک آدمی کے ہاتھوں غار حرا کی طرف بھیج دیا تھا۔ ادھر اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ کو قرآن کی کچھ آیتیں پڑھا کر واپس لوٹ گئے۔ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنے پاس دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبرا گئے تھے۔ اس لیے وحی کی آیتیں پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے ہوئے پہاڑ سے نیچے اترے اور اپنے گھر کی طرف چلنے لگے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مقام عجیات پر ہی پہنچے تھے کہ اچانک آپ کو آسمان کی طرف سے ایک آواز سنائی دی، جیسے کہ کوئی پکار کر کہہ رہا ہو۔ آواز سن کر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں تو ڈر کی وجہ سے سارا جسم کانپنے لگا، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام اس وقت اپنی اصلی شکل میں پورے آسمان پر چھائے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں آسمان میں جس طرف بھی نظریں گھماتا مجھے حضرت جبریل کا جسم نظر آتا، اور وہ برابر مجھ سے کہے جا رہے تھے کہ اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں اللہ کا فرشتہ جبریل ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اسی جگہ کھڑا حیرانی کے ساتھ آسمان میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ تبھی میری بیوی خدیجہ کی طرف سے بھیجا ہوا وہ آدمی میرے پاس آ پہنچا۔ اس آدمی کے پاس آ کر آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پیغام سنایا، اور پھر دونوں ساتھ ہی گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ شاید اس آدمی کو حضرت جبریل علیہ السلام نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھتے جا رہے تھے۔ آخر چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اتنا زیادہ گھبرائے ہوئے تھے کہ بیوی خدیجہ سے کہنے لگے کہ جلدی سے مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے چہرے سے پسینہ پوچھتے ہوئے کہا کہ آپ اتنا پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے چرپائی پر لیٹ گئے۔ بڑی بیٹی زینب دوڑ کر چادر لے آئی اور پھر حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ چادر ڈال دی۔ گھر میں 4 بیٹیاں اور بیوی خدیجہ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت دیکھ سارے گھبرالے بہت پریشان ہو گئے۔ کچھ دیر بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حالت ٹھیک ہوئی تو آپ نے سر اٹھا کر حضرت خدیجہ کو وہ ساری باتیں بتائیں کہ کیسے آپ کے پاس اچانک غار حرا میں ایک فرشتہ آ گیا، اور پھر لوٹتے ہوئے آسمان پر آپ کو ہر طرف کیسے وہ فرشتہ چھایا ہوا نظر آیا۔ یہ ساری باتیں بتاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شادی سے پہلے جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کچھ تجارت کا سامان دے کر شام شہر بھیجا تھا تو لوٹتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود اپنی آنکھوں سے کچھ فرشتوں کو آپ کے اوپر دھوپ سے سایہ کرتے دیکھا تھا، تو وہ اسی وقت سمجھ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کر کوئی بڑے انسان بنیں گے۔ اس لیے وہ جلدی سے اپنے چچا کے لڑکے ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور پھر انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگے کہ اے خدیجہ، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ لڑکا محمد آگے چل کر اس امت کا نبی بنے گا۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی ورقہ بن نوفل سے یہ باتیں سنی تو آپ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ گئی اور آپ نے ہر طرح سے کوشش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا۔ اب کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے پتا تھا کہ میرے شوہر اس امت کے نبی بنیں گے، اس لیے جیسے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بیوی خدیجہ کو اپنے اوپر غار حرا میں گزری وہ ساری باتیں بتائیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے جھوم اٹھی، کیونکہ جس کا انہیں 15 سال سے انتظار تھا وہ سب کچھ آج انہیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا تھا۔ کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سوچ سوچ کر اکثر پریشان رہتی کہ کہیں میرے شوہر کے نبی بننے سے پہلے ہی میری وفات نہ ہو جائے، اس لیے ایک انتظار تھا کہ آخر وہ دن کب آئے گا کہ جب میرے شوہر کو نبی بنایا جائے گا، اور آخر آج وہ دن آ ہی گیا تھا۔ کتاب سیرت ابن ہشام کے مصنف نے لکھا ہے کہ جیسے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت جبریل کا نام سنا تو خوشی سے جھوم کر کہنے لگی کہ مبارک ہو، میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ جس کے قبضے میں خدیجہ کی جان ہے کہ آپ اس امت کے نبی ہیں، اس لیے آپ اپنے دل کو مضبوط رکھیے کیونکہ آپ کا اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ لیکن حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، اس لیے اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے کہنے لگے کہ اے خدیجہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں اس کام میں میری جان نہ چلی جائے۔ تو حضرت خدیجہ نے جواب دیا کہ اے میرے پیارے شوہر، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں، یتیموں کے سر پر ہار پھیرتے ہیں اور بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اس لیے آپ کا اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، بس آپ اپنے دل کو مضبوط رکھیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ شادی کے بعد جس امید کو لے کر وہ 15 سال سے انتظار کر رہی تھی، آج ان کی انتظار کی گھڑیاں پوری ہو چکی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا گیا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی پل بھی سکون نہیں مل رہا تھا اور آپ بہت زیادہ بے چین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ بے چینی دیکھ کر حضرت خدیجہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ پریشان نہ ہو، چلو آج شام ہم دونوں اپنے چچا کے لڑکے ورقہ بن نوفل کے پاس چلیں گے۔ وہ پرانی کتابوں کے ماہر ہیں، اس لیے مجھے پوری امید ہے کہ وہ آپ کے بارے میں کوئی اچھا ہی مشورہ دیں گے۔ اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گزری وہ ساری باتیں بتائیں۔ جیسے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ورقہ کو وہ باتیں بتائیں تو وہ گھبرا کر کہنے لگا کہ اے خدیجہ، یہ وہی فرشتہ ہے کہ جو کبھی حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے شوہر محمد پر اس امت کے نبی ہیں۔ اور پھر ورقہ بن نوفل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگے کہ اے میرے بچے، کاش کہ میں اس دن تک زندہ رہتا جب تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکال دے گی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر کہنے لگے کہ کیا میری قوم مجھے مکہ سے نکال دے گی؟ تو حضرت ورقہ نے کہا کہ ہاں، آج سے پہلے جتنے بھی لوگوں کے پاس یہ فرشتہ آیا اور انہوں نے پھر اپنی نبوت کا اعلان کیا تو ان کی قوم والوں نے اپنے نبی کا ساتھ نہ دے کر اس کے دشمن بن گئے اور آخر میں انہیں اپنی قوم سے نکال ہی دیا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر آ گئی اور پھر اگلے دن سے وحی کی ایک قطار بن گئی کہ کبھی کبھی حضرت جبریل علیہ السلام ایک دن میں 2-3 بار وحی لے کر آ جاتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جیسے ہی حضرت جبریل علیہ السلام پر پڑتی تو آپ اتنا زیادہ ڈرنے لگتے کہ بعض اوقات حضرت خدیجہ کی گود میں بیٹھ جاتے اور کہنے لگتے کہ اے خدیجہ، مجھے وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر گھبراہٹ دیکھی اور آپ کے اندر تھوڑا سا شک بھی دیکھا کہ آپ کو یہ لگتا تھا کہ کہیں یہ فرشتے کی جگہ شیطان نہ ہو کہ جو مجھے گمراہ کرنے کے لیے اپنے کو فرشتہ جبریل بتا رہا ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت دیکھی تو ایک دن کہنے لگی کہ اے میرے پیارے شوہر، اس بار جب بھی وہ فرشتہ آپ کے پاس آئے تو آپ مجھے خبر کر دینا۔
ابھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بات کہے کچھ ہی گھنٹے گزرے تھے کہ دوپہر کے وقت اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور کہنے لگے کہ اے خدیجہ مجھے وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جلدی سے زمین پر بیٹھ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ آپ میرے دائیں پیر پر اپنا سر رکھ کر لیٹ جائیں۔ بیوی خدیجہ کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے دائیں پیر پر لیٹ گئے تو حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ کیا ابھی بھی آپ کو وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں مجھے ابھی بھی وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ نے کہا کہ اب آپ اٹھ کر میرے بائیں پیر پر لیٹ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا اور پھر حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ کیا ابھی بھی آپ کو وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں خدیجہ مجھے ابھی بھی وہ نظر آ رہا ہے۔ پھر حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اپنی گود میں رکھ کر پوچھنے لگی کہ کیا ابھی بھی وہ فرشتہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے ابھی بھی وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اپنی جگہ اسی طرح لیٹے رہیے، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا دیا۔ دوپٹہ ہٹاتے ہی سارے بال ہوا میں اڑنے لگے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ابھی بھی وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے خدیجہ مجھے اب وہ فرشتہ نظر نہیں آ رہا، وہ کہیں غائب ہو گیا۔ یہ سنتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور کہنے لگی کہ اے میرے پیارے شوہر آپ کو مبارک ہو، کیونکہ اگر یہ شیطان ہوتا تو میرے بال کھلتے دیکھ کبھی نہ شرماتا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہ اللہ کا کوئی مقرب فرشتہ ہی ہے کہ جیسے ہی میں نے اس کے سامنے اپنے بال کھولے تو وہ شرما کر آپ کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ بیوی خدیجہ کی ایسے باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط ہو جاتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی خدیجہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور ان کی وفات کے بعد اکثر ان کا ذکر کر کے رویا کرتے تھے اور حضرت عائشہ سے کہا کرتے تھے کہ اے عائشہ میری خدیجہ بہت اچھی تھی، اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا کہ جب ساری دنیا نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ میری خدیجہ نے اس وقت مجھ پر اپنا سارا مال لوٹایا کہ جب لوگوں نے مجھے ہر طرف سے محروم کر دیا تھا۔ دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں صرف یہیں تک محدود نہیں ہیں، بلکہ آپ نے اپنی رہتی زندگی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و جان سے ساتھ دیا۔ جب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مایوس دیکھتی تو اپنے طاقتور الفاظوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک نیا جوش پیدا کر دیتی۔ دوستو، یہ رمضان کا مہینہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی، اور جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی خدیجہ کو آ کر بتاتے کہ اے خدیجہ بھی میرے پاس فرشتہ جبریل آیا تھا، تو یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ خوش ہو جاتی کہ شاید انہیں ساری دنیا کی دولت ملنے پر بھی اتنی خوشی نہ ہوتی۔ آخر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی خوشی اور قربانیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دن فرشتے جبریل سے کہا کہ اے جبریل جاؤ اور آج میری طرف سے خدیجہ کو سلام کہہ دینا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام جلدی سے زمین پر تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کی بیوی خدیجہ ایک برتن میں کچھ کھانے کی چیزیں لے کر آئیں گی، تو جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ اے خدیجہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور اے اللہ کے رسول اس پاکیزہ ہستی خدیجہ کو میرا بھی سلام کہہ دینا۔ پھر جب تھوڑی دیر بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر آئیں تو آپ نے کہا کہ اے خدیجہ یہ میرے سامنے جبریل کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے خدیجہ کو سلام بھیجا ہے، اور اے خدیجہ یہ جبریل تمہیں بھی سلام کہہ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بھر آئے اور جذبات محبت میں کہنے لگی کہ میرا اللہ بہت سلامتی والا ہے اور اسی کی طرف سے لوگوں کو سلامتی ملتی ہے، اور اے اللہ کے رسول جبریل پر بھی میرا سلام ہو۔ اس واقعے کو ابھی کچھ وقت گزرا تھا کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کا آنا بالکل بند ہو گیا۔ پورا ایک ہفتہ گزر گیا لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نہ آئے۔ جب وحی میں اتنا زیادہ وقفہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان رہنے لگے اور ہر وقت دل میں یہ سوچ گزرتی کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا کہ اسی لیے اس نے جبریل کو میرے پاس آنے سے روک دیا ہے۔
یہ غم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ پر ایسا سوار رہتا کہ ہر وقت آنکھوں میں آنسو بھرے رہتے۔ آخر ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ پریشان ہو گئے کہ ایک پہاڑ پر چڑھ گئے، اور قریب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کو اس پہاڑ سے نیچے گرا کر ختم کر لیتے، لیکن اسی وقت اچانک آسمان کی طرف سے آواز آنے لگی کہ اے محمد، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ پریشان مت ہوئیے، کیونکہ آپ کے اللہ نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ وجزہ نازل ہوئی کہ جس میں اللہ نے کہا کہ اے میرے پیارے رسول، قسم ہے آپ کی خوبصورتی کی اور قسم ہے اس کالی رات کی کہ جب وہ چھا جائے، یقیناً آپ کے رب نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ آپ پریشان مت ہوئیے، کیونکہ قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی نعمتیں دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اے میرے پیارے رسول، کیا اللہ نے آپ کو بچپن میں یتیم نہیں پایا تو اسی نے تو آپ کو اچھی جگہ پناہ دی، اور کیا اللہ نے آپ کو انجان نہیں پایا تو اسی نے آپ کو صحیح راستہ دکھایا، اور کیا اللہ نے آپ کو تنگ دست نہیں پایا تو اسی نے آپ کو بے نیاز کیا۔ تو اب آپ کا کام ہے کہ آپ کسی یتیم کو کبھی نہ جھڑکیں اور کسی مانگنے والے کو کبھی نہ بھگائیں، اور جہاں تک ہو سکے اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیں۔ دوستو، یہ پوری سورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس وقت نازل ہوئی کہ جب آپ مکہ کے ایک اونچے پہاڑ پر چڑھ کر خود کو نیچے گرا لینا چاہتے تھے۔ یہ واقعہ سیرت کی ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی تو آپ کو اتنا زیادہ سکون ملا کہ آپ خوشی خوشی گھر واپس آئے اور اپنی بیوی خدیجہ کو ساری داستان سنائی، اور وہ قرآن کی آیتیں بھی پڑھ کر سنائیں، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بہت زیادہ خوش ہوئی۔ پیارے دوستو، آج کی آپ کو یہ پوسٹ کیسی لگی؟ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ انشاءاللہ اگلی پوسٹ کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گے۔